بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کے موضوع جو ہے وہ کوئٹہ میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں پاکستان کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں اور اس کا سدباب اس کا عنوان تھا۔ اس عنوان میں اگرچہ گورنر بلوچستان شریک ہوئے تھے اور اس میں سیشن تھے، 2 بڑے سیشن تھے، باقی سب سیشن تھے، تو اس میں جو خالد احمد کدوائی صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ ایک تاریخی تقریر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد احمد کدوائی جو کہ SPD جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں 15 سال تک، انہوں نے تمام اسٹرکچر بنایا۔ وہ ایک قسم کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے ایک ہیروز میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو عرصہ 1998 کے بعد جو شروع ہوا اس میں انہوں نے جو کردار ادا کیا، پاکستان کا نیوکلیئر کا جو اسٹرکچر ہے، جو کس طرح سے نیوکلیئر سسٹم آپریٹ ہوگا، اس کے وہ بانیوں میں سے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوائی صاحب کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ اب وہ پاکستان کی جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی اس کے ایڈوائزر ہیں ڈیولپمنٹ کے۔ انہوں نے جو اختتامی تقریر کی ہے سیمینار میں، اس کی جو پنچ لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ خود مختار پالیسی پاکستان کے لیے معاشی خود مختاری لازمی ہے۔ خود مختار پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہو تو ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی خود مختار ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک اہمیت سے عالمی طاقتیں آگاہ ہیں۔ چین پاکستان کے ہر حوالے سے اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ خارجہ پالیسی میں توازن اور قائم رکھنا پاکستان کے لیے چیلنج ہے۔ چین کے مسلسل عروج سے مستفید ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ اور مغرب کو پاکستان کی مشکلات کو سمجھنا ہوگا۔ بھارت مختلف مغربی اتحاد میں شمولیت کے باوجود چین سے تجارت کر رہا ہے۔ بھارتی خطے میں بالادستی چین کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ ان کی پنچ لائن کی ہے، جو باقی گفتگو کو ہم منوان جو ہے وہ ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے وہاں پر اپنی تقریر کی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اختتامی تقریر میں کہا کہ معزز گورنر بلوچستان جناب ملک عبدالولی کاکڑ صاحب، قابل قدر مقررین، بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے کنسلٹنٹ جناب بریگیڈیئر ریٹائر آغا گل احمد صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک ڈاکٹر ظفر خان، معزز خواتین حضرات کو انہوں نے سلام پیش کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے یہ نہایت خوشی کا مقام ہے کہ مجھے اس سیمینار کے اختتام پر اپنی رائے کے اظہار کا موقع فراہم کیا گیا۔ میں اس موقع پر BTTN کی شاندار کوششوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس قدر اہم اور کامیاب سیمیناروں کا انعقاد ممکن بنایا۔ اس پلیٹ فارم پر ہم سب کو ایک جگہ جمع ہو کر ملک کی بہتری، ترقی و خوشحالی اور تحفظ اور ان سے جڑے مسائل اور ان کے حل کی تجویز کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان کے معاشی اور معاشرتی اور سیاسی ترقی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں جو کہ آج کے اس سیمینار کا اصل موضوع ہے۔ اسے نہایت مناسب طریقے سے مزید 2 سیشن اور 3 ذیلی موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ تمام 6 موضوعات سے متعلق مواد اور فراہم کی گئی معلومات نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذیلی موضوعات میں ہر ایک موضوع اہم تھا اور ہمارے آگے بڑھنے کے لیے اس پر بات چیت اور بحث اور مباحثے کی ضرورت تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہر موضوع اور ہر سیشن سے نامور مقررین اور شرکاء نے بھرپور انصاف کیا۔ مقرر کی گفتگو اور اس کے بعد ہونے والی بحث فکری طور پر حوصلہ افزا تھی اور فکر انگیز خیالات کا بھی اظہار کیا گیا۔ میں ان معزز مقررین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن میں سے ہر ایک کو موضوع کے ماہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی موضوع پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مختلف قسم کے مسائل سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی جو کہ زیر بحث تھے۔ میری رائے میں آج کی کارروائی نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ ذاتی سطح پر بھی ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر متاثر کرتی ہے۔ ہمارے متعلقہ شہری اور دیہی علاقوں میں برادریاں اور سوسائٹیز کے اراکین کے طور پر اور وسیع پیمانے پر 3 حکومتی بلدیاتی اداروں، صوبائی اور وفاق آج کے سیمینار میں اٹھائے جانے والے تمام مسائل نے ہماری ذاتی بحث و مباحثے میں خواہ وہ رسمی انداز سے کیے گئے ہوں یا ہماری ڈرائنگ روم میں زیر بحث آتے ہوں، ہمارے ذہنوں میں ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ مساوات میں عدم توازن، ناانصافی اور حکومت کی ان سطحوں میں ہر ایک پر اچھی حکمرانی کی عدم موجودگی ہماری روزمرہ زندگی پر گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ اگرچہ ان تمام ناانصافیوں اور مساوات کی عدم فراہمی کے بوجھ کے ساتھ ہی ہم نے زندگی کو جیسے تیسے گزارنا سیکھ لیا ہے، پر یہ ہماری عوام اور معاشرے پر بڑا بھاری ہے، خاص طور پر پسے ہوئے غریب طبقے پر۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مسائل پاکستان کے کثیر الجہتی سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کی بنیاد ہیں۔ یہ نہ صرف نظریاتی بحث کے ذریعے بلکہ اس بنیاد پر عمل کے ذریعے خوشگوار اور فوری حل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اس طریقے سے پاکستانی عوام زندگیوں میں مثبت تبدیلی کو دیکھ اور محسوس کر سکیں گے۔
پچھلے 63 سال گزر چکے ہیں اور ہر ایک شہری کے پاس جو ہے انفرادی طور پر ایسا بہت کچھ ہے جس کی حکومت جواب دہ ہے، اور اس طرح ہر شہری بھی بہت سی ریاست کو جواب دے۔ یہ ایک دورفہ لین دین کا معاہدہ ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے جو کہ پاکستان میں جو کہ ابتری کا شکار ہے۔ پی ٹی ڈے نے سیمینار کے لیے 6 عنوان کا انتخاب کیا، اور سچ کہوں تو یہ میرے لیے ان میں سے کسی ایک عنوان کا انتخاب کرنا مشکل ہے جو کہ غیر اہم قرار دیا جا سکے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے سارے کے سارے اہم تھے، میں کسی کو غیر اہم قرار نہیں دے سکتا۔ ہر موضوع اہمیت کا حامل ہے، ہر ایک پر توجہ درکار ہے، اور ہر مسئلے پر ہر مسئلہ اپنا حل چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو اس کے شہریوں کے لیے ایک خوشگوار جگہ بنایا جا سکے۔ وقت کی شدید قلت کے باعث آج میں نے 2 عنوانات کا انتخاب کیا ہے جن پر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا عنوان تو اس دیرینہ معاہدے سے جڑا ہے جو ریاست اور اپنے شہری اور اسی طرح شہری اپنی ریاست کے ساتھ استوار کرتا ہے۔ اس تناظر میں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ماضی کی تاریخ کے 2 واقعات اور نسبتاً جدید تاریخ کے 2 واقعات پر مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ چاروں واقعات پاکستان اور اس کے عوام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سماجی معاہدے کا نظریہ جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، اسے فرانس کے جین جیکسن روسو نے متعارف کروایا، جس نے 1789 میں کرۂ ارض کے سب سے بڑے واقعہ فرانسیسی انقلاب کو جنم دیا۔ فرانس کا انقلاب بالآخر پورے یورپ میں جدید جمہوریت کی ماں بن گیا، بلکہ شمالی امریکہ اور چند تیسری دنیا کے ممالک کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا۔ اور سماجی معاہدہ جو درحقیقت فرد اور ریاست کے درمیان 2 طرفہ ذمہ داریوں کی تکمیل کو متعارف کرواتا ہے، منصفانہ جمہوری معاشرے کی بنیاد بنا دیتا ہے۔ تاہم جمہوریت میں حقیقت تلاش کر کے ایک طرز زندگی کے طور پر اپنانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب اس کے اصول اور ضوابط لاگو کرنے کی بات آتی ہے تو پاکستان کا جو فرد ہے، اس کا جو شہری ہے، اس کے درمیان سماجی اور معاہدے کا کافی حد تک عدم تعاون کا شکار ہے۔ دوسرے نمبر پر فرانسیسی انقلاب سے 12 صدی میں سے پہلے 810 اور 632 عیسوی کے دوران ہمارے پیارے نبی نے ہم مسلمانوں کو 22 سال کی قلیل مدت میں ہمارے اپنے مذہب قرآن اور احادیث پر مشتمل ہمارا ایک سماجی معاہدے کا تصور دیا جو کہ ایک بہترین طرز زندگی سکھاتا ہے۔ اسلام تاریخ میں ایک عظیم تر اثرات مرتب کرنے والا ایک جامع انقلاب تھا، کسی انقلاب سے زیادہ مؤثر اور مربوط۔ اس نے بر اعظموں کی تاریخ اور طرز زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ یہ حیرت کی بات تو نہیں ہے کہ ممتاز مغربی اسکالر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اور طرز زندگی کے تشکیل دینے والی سب سے بااثر شخصیت قرار دیا، لیکن ایک بار پھر جب پاکستان جیسے معاشرے میں اسلام کے اصول اور ضوابط کے اطلاق کی بات آئی تو ہم ایک بار پھر عوام کی امیدوں پر پورے نہ اتر سکے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی ریاست اور شہریوں کے درمیان انفرادی سماجی معاہدہ اس حوالے سے کافی عدم توازن کا شکار ہے۔ تیسرے، انگریز کی زیر حکومت انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں 1940 میں ایک ملک کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ پاکستان کی صورت میں 1947 کو وقوع پذیر ہوا۔ توقع کی گئی تھی کہ یہ خاص و عام کو انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے 2 قومی نظریے کے تحت آزادی ملے گی، بلکہ یہ بھی توقع کی گئی خوابوں کی سرزمین ہے جہاں ہر فرد دنیاوی ضروریات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی عقائد پر عمل پیرا ہونے کی بھی آزادی ہوگی۔ آج 75 سال بعد اس سیمینار میں بیٹھ کر ہم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ایک رپورٹ کا کارڈ بنانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اپنے شہریوں کو باہمی دورفت ذمہ داریوں کے لین دین کتنی کم، زیادہ یا مؤثر طریقے سے کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک ایمانداری سے تشکیل دی گئی متوازن رپورٹ کارڈ شاید ریاست اور افراد دونوں کی طرف سے کامیابی اور ناکامی کو ظاہر کر پائے گی۔ چوتھے، پاکستان کے آئین کا اطلاق دیر سے ہوا، لیکن 1973 چاروں صوبوں میں موجود سیاسی سوچ کے ساتھ تمام حلقوں سے تعلق رکھنے والوں کی رضامندی سے اسے لاگو کیا گیا۔ یہ آئین آج 50 سال گزر جانے کے باوجود باقی ہے، جو کسی طرح ایک معجزے سے کم نہیں۔ اگرچہ آئین متعدد بار مختلف ترامیوں سے گزرا، جیسے اکثر اہم دستاویز گزارا کرتے ہیں، ہر پاکستانی آج بھی اپنی اور اپنے خاندان کی مخصوص ضروریات زندگی اور بقا کے حصول کو آئینی یا قانون کی دفعات کے مطابق پورا کرنے کے لیے ریاست کی طرف بڑے تعامل سے آس لگائے بیٹھا ہے۔ مقررین اور شرکا نے سیشن کے 3 ذیلی عنوانات میں 4 پہلوؤں کا اچھی طرح احاطہ کیا ہے اور ان تجزیہ بھی کیا۔ اس معاملے میں میرا موقف انتہائی سادہ ہے۔ پاکستان کا 1973 کا آئین تقریباً ہر دور میں ترامیم سے گزرا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے عوام کی خواہشات کا اظہار ان کے مختلف منتخب شدہ نمائندوں کے ذریعے آزادانہ طور پر کرتا ہے۔ یہ وہ فریم ہے جو پاکستان اور اس کے لوگوں کو باضابطہ طور پر قوم کی صورت میں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ 1973 کے آئین نے سختیاں اور کھیچاتانی جھیلی ہے اور یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اسے خوب احتیاط اور محبت سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں گے
کہ ناکامی کی وجہ آئینی دستاویز نہیں بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اس آئین کو لاگو کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور یہاں ایک بار پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ریاست اور عام شہری کے درمیان طے شدہ سماجی معاہدہ یہاں بھی عدم توازن کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔